حي على الفلاح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. ناظرین محترم، خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو. پروگرام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں حی علی الفلاح اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ. تمام دیکھنے اور سننے والوں کو انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ سلام پیش کرتے ہیں. پروگرام حی علی الفلاح آپ لوگ ہر روز دیکھتے ہیں، سنتے ہیں. ہماری آپ لوگوں سے ملاقات اس پروگرام کے ذریعے ہوتی ہے اور آپ سب لوگ ہمارے پروگرام کا فارمیٹ کو بھی جانتے ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے اس پروگرام کے وقت میں رہتے ہوئے جتنی بھی کالز شامل ہو سکیں پروگرام میں، آپ لوگوں کے سوالات، آپ لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں جو آپ لوگ ہمارے ساتھ بیان کرتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان سوالات کے جوابات جو ہمارے ساتھ علماء کرام موجود ہوتے ہیں آپ کی رہنمائی کے لیے، وہ آپ لوگوں کی رہنمائی قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں کر سکیں. اور الحمدللہ عرصہ دراز سے یہ پروگرام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، پسند کرتے ہیں اور آپ لوگوں کا فیڈ بیک بھی یقیناً ہمیں ملتا رہتا ہے. اور ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ہر روز جو ہے وہ کسی نہ کسی ایک موضوع پر بھی بات کریں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ موجودہ حالات کو بھی دیکھ کر ساتھ ساتھ ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے اس پروگرام کے وقت میں رہتے ہوئے ہم خاص جو چیزیں ہیں ان پر جو ہے وہ ڈسکس کی جائے، توجہ آپ لوگوں کے دلوائی جائے. تو انشاءاللہ یہ محبتوں کا سفر جاری رہے گا. آپ لوگوں کی کالز بھی شامل ہوتی رہیں گی، آپ لوگوں کے سوالات بھی. گفتگو کے لیے جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں یقیناً آپ انہیں دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، پسند کرتے ہیں. ہمارے اس پروگرام کا، ہماری ٹیم کا مکمل حصہ ہیں آپ ماشاءاللہ. اور بارہا ہم آپ سے جو ہے وہ رہنمائی اس حوالے سے لیتے رہتے ہیں. حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیرزادہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. پیر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ پیر صاحب، بہت شکریہ ایک مرتبہ پھر آپ کی تشریف آوری کا، اور یقیناً اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالتے ہوئے اب آپ کی رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں آپ. ناظرین محترم، لائیو کال کے لیے نمبرز آپ لوگوں کی ٹی وی اسکرین پر مینشن ہے. آپ لوگ سوال کرنا چاہیں، بات کرنا چاہیں، ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں تو آپ لوگ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمارا ایڈریس اور ہمارا واٹس ایپ نمبرز بھی آپ لوگوں کے لیے ہوتا ہے. اگر آپ لوگ اس پر بھی کچھ بھیجنا چاہیں، آپ کے پیغامات ہمیں خط کے ذریعے بھی ملتے رہتے ہیں. واٹس ایپ پہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ہمارے ساتھ سوال جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اور کوشش ہماری ہوتی ہے کہ ہم جو ہے وہ جتنے بھی جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے آسان طریقے ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھے جائیں تاکہ آپ لوگوں کی رہنمائی کی جائے. آج الحمدللہ جمعۃ المبارک کا یہ بابرکت دن ہے. اللہ رب العزت نے ہم سب کو جو عطا کیا ہے اور ماہ محرم کی یہ پرنور فضائیں معطر اور ماشاءاللہ فضیلت والے خاص یہ دن ہیں. ہم جس طرح پروگرام کے پہلے آغاز میں بات کرتے تھے، بہت سے لوگوں کا یہ کانسیپٹ اس حوالے سے بھی تھا بھی اور ہے بھی کہ شاید 10 محرم کے بعد جو ہے وہ محرم کا مہینہ ختم ہو جاتا ہے. تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، چونکہ بہت سی ایسی چیزیں ہم نے دیکھی ہیں کہ ایون کہ اب تو ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ یکم سے لے کر 10 تک یعنی پورے 10 دن بھی جو ہے وہ احترام اور وہ چیزیں اور وہ معاملات نظر نہیں آتے ہیں. صرف کیا ہوتا ہے کہ عاشورہ کے 2 دن جو 9 کا دن ہے یا 10 کا دن ہے، ان دنوں میں لوگ اپنی محبت، اپنی عقیدت جو ہے وہ پیش کر دیتے ہیں. تو اسی لیے ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ جو آج پروگرام میں ساتھ ساتھ بات بھی کی جائے، جو بقیہ دن باقی ہیں ابھی، یہ بھی اسی احترام والے، عقیدت والے یقیناً ہمیں تمام چیزوں کو دیکھنا ہے. تو انشاءاللہ ساتھ ساتھ اس پر بھی بات کریں گے اور آپ لوگوں کی رہنمائی بھی انشاءاللہ ہوتی رہے گی. کالرز کا سلسلہ بھی شروع کرتے ہیں. آج کے پہلے کالر ہیں پروگرام میں ہم شامل کر رہے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں، کہاں سے؟ جی میں فضا بات کر رہی ہوں چکوال سے. چکوال سے. جی میری بہن بتائیے. جی بھائی میرا مسئلہ ہے کہ میرے بچے کا رشتہ میں نے کیا ہوا ہے، تقریباً 5 سال ہو گئے ہیں. تو وہ لوگ مطلب کہ رخصتی کر کے نہیں دیتے. اچھا جی. تو کوئی ایسا بتائیں نا، رہنمائی کریں ہماری، کوئی اللہ تعالیٰ ہماری مدد کریں آپ کی وسادت سے. نام بتائیں بچے کا. نام مبشر سجاد. مبشر سجاد. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام غلام فضا.
غلام فضا. اچھا یہ بتائیے کہ یہ رشتہ کتنا عرصہ ہو گیا آپ نے کہا بتایا کیا ہوا ہے؟ تقریباً 4.5 سال ہو گئے. 4.5 سال. یہ آپ کے جاننے والے ہیں مطلب رشتہ دار ہیں؟ جی امی کے نانیال ہیں. نانیال ہیں. تو کیا وجہ کیا ہے, کہتے کیا ہیں کہ کب رخصتی ہے یا کیا کوئی ایسا معاملہ کوئی؟ وہ ان کی بڑی بیٹی ہے نا, تو اس کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں بھائی وہ جب تک اس کا رشتہ نہیں ہوگا تو ہم نہیں آپ کو دیں گے بیٹی. ٹھیک. اچھا جی چلیں. اور وہ لڑکی کا نام بھی بتا دیں جس کے ساتھ رشتہ. لڑکی کا نام نمرہ مریم ہے. نمرہ مریم. ٹھیک ٹھیک. چلیں ہم رہنمائی کر رہے ہیں انشاءاللہ, ضرور آپ کو بتاتے ہیں جی. جزاک اللہ خیر. پروگرام دیکھتے رہیے. سوال آپ کا ہم تک پہنچ گیا ہے اور علامہ صاحب نے سن بھی لیا ہے. انشاءاللہ رہنمائی وہ کرتے ہیں, کیا بہتری ہو سکتی ہے ان کے لیے ضرور بتائیں گے انشاءاللہ آپ کو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ. مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. بہت شکریہ آپ کا. میری بہن نے جو سوال کیا ہے رشتے کے متعلق, میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ نمبر 1 تو میرا بیٹا نماز جو ہے اس کو باقاعدگی سے پڑھیں, پابندی کے ساتھ پڑھیں. کوئی کمی کوتاہی ہے تو اس کو دور کر دیں, کیونکہ نماز پڑھنے سے ہمارے تقریباً مسائل حل ہو جائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کوئی ایک ٹائم جو ہے وہ سیٹ کر لیں. اس ٹائم میں سے یا تو عصر اور مغرب کا ٹائم ہے, درمیان میں سورج غروب ہونے سے پہلے, یا صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے, وہ ٹائم سیٹ کر لیں. آپ نے ایک تسبیح سورۃ کوثر کی پڑھنی ہے, انا اعطیناک الکوثر. یہ آپ نے صرف انا اعطیناک الکوثر اس کی ایک تسبیح پڑھ کر آخری دانے پہ فصلی لربک ونحر ان شانئک ھو الابتر, یعنی آخری دانے پہ آپ نے یا پہلے جب شروع کرنا ہے تو سورۃ کوثر پوری پڑھنی ہے, یا پھر اینڈ پہ جا کے آپ نے پوری کمپلیٹ کرنی ہے. درمیان میں انا اعطیناک الکوثر اس ایک آیت کو آپ نے پڑھنا ہے. تو یہ ٹائم سیٹ کر لیں اور اپنا ارادہ اس میں رکھیں, اور جو بھی مقصد ہے آپ کا اس کے بعد دعا کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے اپنے مقصد میں کامیابی فرمائے گا. آمین آمین آمین. جزاک اللہ خیر. جواب سن لیا جی آپ نے, جو آپ نے سوال کیا اپنے بیٹے کے لیے. انشاءاللہ اللہ کریم مہربانی کرے ضرور بہتری ہوگی. اور جب آپ لوگوں کے دل میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, آپ کی نیت ٹھیک ہے, صاف ہے, اور ہو سکتا ہے کہ ان کے دل میں بھی کوئی ایسی بات نہ ہو. اچھا یہ علامہ صاحب ویسے بھی بڑے مسائل پریشانیاں اور بھی بڑی ہیں جو رشتوں کے حوالے سے لوگوں کے ساتھ پیش آتی ہیں, وہ لڑکے کی طرف سے ہو یا پھر لڑکی کی طرف سے. لیکن یہ بھی ہم نے بہت زیادہ دیکھا ہے کہ بہت سی ایسی جو ہے وہ فیملیز جو یہ کہتے ہیں کہ ابھی ہماری دوسری بیٹی جو ہے وہ اس کے بعد ہم اس کا کریں گے, یا پھر جس طرح انہوں نے نکاح کر دیا تو ابھی رخصتی لیٹ ہو گئی. تو کیا ہمارے دین میں کوئی اس کی بھی کوئی ممانعت ہے, یا پھر کوئی اس کے لیے حکم ہے کہ ترتیب سے چلنا ہے, جو بڑا ہے جو چھوٹا ہے, یا پھر مطلب چیزوں کو دیکھ کے چاہیے لوگوں کو کہ اگر کسی کا پہلے ہو گیا تو اس کو پہلے مطلب جو ہے وہ رخصت کر دیا جائے؟ اس میں بھی تھوڑی سی وضاحت لوگوں کو فرمائے گا. دیکھیں اسلام میں تو ایسی کوئی صورت حال نہیں ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. جب بھی بیٹی ہو یا بیٹا ہو سن بلوغت کو پہنچ جائے تو پہلی فرصت ہمیں خاص کر کے بیٹی کے لیے کہ پہلی فرصت ہمیں اس کا نکاح کر دینا چاہیے جب وہ سن بلوغت کو پہنچ جائے. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ چھوٹی بیٹی کا پہلے کریں یا بڑی کا پہلے کریں, یا ہمیں بیٹے کا آگے سے کوئی رشتہ مل جائے تو پھر کریں, یا بیٹی کا مل جائے, ایسی کوئی بات شرعن تو نہیں ہے. اب رہا کہ اس موجودہ حالات میں کچھ ہمارے لیے سلطانی صاحب مسائل پیدا ہو چکے ہیں. مثال کے طور پہ اگر ایک بیٹی ہے تو اگر ماں تھوڑا سا بوڑھی ہے, یہ کام نہیں کر سکتی, تو ان کی کوشش ہوتی ہے ہمیں آگے سے رشتہ مل جائے تاکہ بیٹی اگر گھر سے نکلتی ہے تو دوسری بیٹی جو ہے وہ بہو کی صورت میں گھر میں آ جائے کہ گھر کا نظام چلتا رہے. ایک تو مسئلہ یہ ہے. دوسری جو صورت حال ہے وہ یہ ہے کہ کچھ ہمارے وسائل اتنے ہمارے پاس نہیں ہوتے
مسائل ہمارے ظاہری لحاظ سے بہت بڑھ چکے ہیں. شادیاں کرنا آسان تو ہے نہیں ہے, تو اس لیے بھی کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ چلو اگر بیٹی اور بیٹے کی یا دونوں بیٹیوں کی یا اکٹھی ہو جائے تو ہمارا کافی حد تک جو خرچہ جو ہے وہ بچ جائے گا. تو یہ ایک انسان ایک اپنے فائدے کے لیے کچھ نہ کچھ اس مالی لحاظ سے میرا خیال ہے کہ وہ تھوڑا سا اس چیز کی طرف جاتا ہے. اور جن کے پاس وسائل ہیں انہیں تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے, وہ رشتہ چھوٹے کا پہلے کر دیں, رشتہ بڑے کا کر دیں, کوئی ترتیب نہیں ہے. بالکل ایسے ہی. مسئلہ تو جو ہے وہ یہی ہے کہ بیٹی یا بیٹا سن بلوغت کو جب پہنچ جائے تو اس کا نکاح کر دیں. چلے بہتر ہے جی. ہوتا ہے چونکہ بعض اوقات ایسا بھی, جس طرح اب یہی ہمارے جو ابھی ایک بہن نے سوال کیا اپنے بیٹے کے لیے, تو ظاہر ہے وہ تو ان کے لیے تو پریشانی اس وقت ہے کہ اتنا عرصہ ہو گیا, رخصتی نہیں ہو رہی ہے, اور پھر وہ یہی ہے نا کہ بیٹے کا انہوں نے کیا ہوا ہے, اب وہ چاہتے ہیں کہ بیٹی جوان ہے, اس کا بھی کہیں بن جائے, بیٹے اور بیٹی دونوں کا ہم اکٹھا کر دیں کہ بیٹی بھی اپنے گھر چلی جائے اور بہو بھی اپنے گھر آ جائے. بالکل 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 ایسے ہی ہے. شرعن کوئی ایسی بات نہیں, شرعن کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. چلے اللہ کریم مہربانی کرے جی, آسانیاں پیدا کرے آپ سب کے لیے بھی انشاءاللہ. ہم دعا گو ہیں. ساتھ ساتھ پروگرام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور ہمیں ابھی جوائن کیا ہے پروگرام میں, ہمارے آج کے پروگرام حی علی الفلاح میں ایک مرتبہ پھر آپ تشریف لائے ہیں. ہم سب کے محترم آپ کے میرے حضرت علامہ صاحبزادہ پیرزادہ مفتی پیر سید شہباز حسین سیفی شاہ صاحب شاہ جی قبلہ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں قبلہ, آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ, آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر, اللہ کا شکر. بہت شکریہ شاہ جی, ایک مرتبہ پھر آپ تشریف لائے اور یقیناً آپ سے انشاءاللہ. پیر صاحب آج کافی یا تو جمعۃ المبارک کے فریش نظر آ رہے ہیں. اچھا ماشاءاللہ, سبحان اللہ, بہت زیادہ ماشاءاللہ فریش نظر آ رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ جمعے کے فیوز و برکات ہیں. سبحان اللہ. شاہ صاحب تو خیر ویسے بھی فریش ہوتے ہیں اور چہرہ ان کا مسکراتا ہے اصل میں عاشورہ ہے نا گزرا ہے ابھی, اور محرم شریف اور سادات کا ذکر پڑھتے پڑھتے انسان فریش ہو جاتا ہے. الحمدللہ الحمدللہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اہل بیت اطہار کا ذکر جو ہوتا ہے وہ ہمارے لیے پاکیزگی کا سما اس حوالے سے ہوتا ہے کہ ہم اپنے تن من کو صاف کرتے ہیں ان کے ذکر سے. اپنے بڑوں پر فخر بھی تو ہوتا ہے, فخر بھی ہوتا ہے. ہمارے بڑوں نے, ہمارے ابا اجداد نے, جن کی اولاد ہیں, تو بڑوں فخر تو ہوتا ہے نا ان کے کارناموں پہ. اس وجہ سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ قبلہ مرشد آج بڑے فریش ہیں. ایسے ہی ایسے ہی. زیادہ دنوں کے بعد دیکھا نہیں, بیچ میں کچھ گیپ آ گیا. ہم ملاقات میں تھوڑا جو گیپ آ جاتا ہے, کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے, لیکن وہ ظاہری طور پہ گیپ تھا. دل یقیناً ہماری چاہت اور محبت تو اسی طرح سے. اللہ کریم آپ دونوں کو سلامت رکھے. آپ دونوں شخصیات اور دونوں ہستیاں یقیناً ہمارے دیکھنے والوں کے لیے, سننے والوں کے لیے ایک رول ماڈل اس حوالے سے آپ رہنمائی بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ, اور ہماری بھی رہنمائی ساتھ ساتھ ہوتی رہتی ہے. اب آپ کی بھی ہوتی ہے, دیکھنے والوں کی بھی, سننے والوں کی بھی. تو ہم دعا گو ہیں انشاءاللہ اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے, صحت و عافیت سلامتی والی زندگی عطا فرمائے. پروگرام حی علی الفلاح ناظرین آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. لائیو کال بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں پروگرام میں. لائیو کال کے لیے نمبرز آپ لوگوں کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں. آپ لوگ پروگرام میں شامل ہونا چاہیں, بات کرنا چاہیں تو بالکل کر سکتے ہیں. شاہ جی قبلہ ہم بات کر رہے تھے اور ابھی آغاز میں بھی تمہید میں نے پروگرام کے انٹرو میں بھی یہ بات کہی ہے کہ ایک چونکہ ماہ محرم کے حوالے سے بھی بات ہو رہی تھی, تو آج جمعہ کا دن بھی الحمدللہ, تو وہ اس حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ ابھی بھی لوگوں کا یہ کانسیپٹ شاید ہے کہ 10 محرم کے بعد جیسے محرم کا مہینہ ہی ختم ہو جاتا ہے. یعنی ہم نے دیکھا ہے کہ تعظیم کے طور پر, عقیدت کے طور پر, احترام کے طور پر بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں دیکھنے میں نظر نہیں آئی ہیں. آنے والا جو وقت ہے, جیسے جیسے اگر محبت اہل بیت لوگوں کے دلوں میں بیدار ہو رہی ہے, لیکن کسی حد تک جو ہے وہ احترام اور وہ چیزیں بھی ہمیں ختم ہو جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہوتے دیکھ رہے ہیں. یعنی وہ صرف اسپیسیفک دن مقرر کر دیے گئے ہیں. آیا ایک تو یہ ایسا کیوں ہے, اس کی وضاحت کیجیے گا, اور یہ ہم اس حوالے سے رہنمائی اپنے معاشرے کی, لوگوں کی, رہنے والوں کی, ارد گرد کے لوگوں کی کس طرح کر سکتے ہیں؟ آپ تھوڑی سی گفتگو فرمائیے. حافظ صاحب قبلہ بہت خوبصورت پوائنٹ کی طرف آپ نے متوجہ کیا ہے. بہت سارے دوستوں نے اس چیز کو آبزرو کیا ہے, اور میری آبزرویشن بھی یہی ہے کہ ہم نے یہ سمجھا ہے کہ شاید 7, 8, 9, 10 محرم الحرام شریف میں اہل بیت سے عقیدت اور محبت اور اظہار محبت کر دیں, بس یہ کافی ہے. حالانکہ اہل بیت کی محبت کسی دن یا مہینے یا وقت کی محتاج نہیں ہے. بالکل ایسے. قرآن نے بڑا واضح طور پہ یہ کہا ہے الا المودۃ فی القربى, یہاں نہیں کہا کہ قربا کی مودت کب ہوگی. ہاں ایک پہلو یہ ہے
کہ جن ایام میں وہ معرکہ کربلا بپا ہوا، ان میں چونکہ ان لمحات میں ان واقعات کی یاد ہر مومن کے دل میں جاگزی ہوتی ہے، تو ان دنوں پھر محافل اور پھر اجتماعات اور پھر اپنے اپنے انداز میں اہل بیت سے اظہار محبت و عقیدت کیا جاتا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان خاص 2 ایام میں یا 3 ایام میں ہم ساری محافل، سارے اجتماعات اور سارے لنگر اس دن بانٹتے ہیں، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لنگر کی بھی بے حرمتی ہو رہی ہوتی ہے، اور کما حقو ہم ذکر اذکار بھی اس انداز میں نہیں کر پاتے۔ بالکل ایسے ہم اسے اس انداز میں مینیج کریں کہ ہم ذکر اہل بیت کی محفل اپنے اور اپنے احباب کی آسانی کے مطابق سجائیں۔ جو لنگر ہم ان پاک ہستیوں کے اصالہ ثواب کے لیے پیش کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی کوئی ایسا دن مختص کر لیں بالکل ایسے کہ جو اس مہینے میں کسی بھی دن ہو، تاکہ یہ پورا مہینہ ان اہل بیت کے ذکر کے ساتھ لبریز اور معمور رہے۔ معمور ہے۔ عشاء جی کال لے لیں، اس کے بعد پھر کنٹینیو یہیں سے دوبارہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بھجن، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ جی۔ کون صاحب کہاں سے؟ جی میرا نام ممتاز ہے، میں چکوال میں بات کروں، لیکن میرا ایک ایسا مسئلہ تھا کہ اس میں نے پتہ کرنا تھا اس کا کوئی حل ہے اس کے لیے نا۔ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اب نام تو میں نے بتا دیا ہے، لیکن اس طرح ہے کہ میری 31 ایئر کی ایج میں، میری تقریباً 44 سے 45 ایج ہے، شادی ہوئی تھی، تو ایک تو مجھے ڈپریشن وغیرہ یہ بہت پرانی بیماری تھی اور وہ سب کچھ بھی تھا، اور دوسرا مجھے میری جو ہے نا 7 مہینے شادی چلی تھی اور خلا کی بیس پہ ختم ہو گئی تھی، تو اس میں وہ کچھ وہ ذہنی بھی مسئلہ تھا اور امپورٹینسی کی وجہ سے بھی وہ خلا ختم ہوئی تھی، تو اس کا میں وہ حال یا وہ علاج یا کوئی طریقہ یہ بتانا تھا، پتہ کرنا تھا۔ اچھا اچھا، ابھی آپ نے پورا نام کیا بتایا اپنا؟ جی میرا نام ممتاز حسین ہے۔ والدہ کا نام آپ بتا دیں گے؟ جی ان کا نام عزیز فاطمہ ہے جی۔ اور عمر آپ نے 41 بتائی؟ یہ 45 ہے۔ 45 سوری، ٹھیک 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 ہے۔ اچھا جی، چلے ہم رہنمائی انشاءاللہ ضرور کرتے ہیں محترم۔ اللہ کریم آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور جس سرکل سے آپ گزرے ہیں، ظاہر ہے انسان ایک تو مسائل ہو جائیں، پھر جو ہے وہ بریک اپ یعنی شادی کا اس طرح جو ہے وہ ختم ہو جانا، اور پھر ڈپریشن میں مزید چلے جانا، یہ بہت زیادہ پریشانیاں ہو جاتی ہیں، مسائل جو ہے وہ ہو جاتے ہیں۔ تو رہنمائی کر دیتے ہیں۔ شاہ جی بتائیے گا ان کے لیے کیا بہتر اور مناسب ہو سکتا ہے، کچھ آپ کے رہنمائی کے ساتھ؟ ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک وظیفہ ایسا ہے اسماء الحسنی کا، اسے کریں گے تو انشاءاللہ عزیز یہ بہت بہتر فیل کریں گے، اور معاملات میں بھی انشاءاللہ عزیز اللہ تعالیٰ بہتریاں فرمائے گا، معاملات بہتر ہوں گے۔ اللہ رب العزت کے اسماء گرامی میں سے 2 اسماء گرامی، یا نافع یا بصیر، یہ 2 اسماء گرامی بہت خوبصورت ان کا کمبینیشن ہے۔ تمام معاملات میں اللہ رب العزت کی نگرانی اور نگہداشت، اور ساتھ میں جمیع معاملات میں منفیت اور قلبی سکون انشاءاللہ ان کو فیل ہوگا۔ تو یہ 2 اسماء گرامی ہیں۔ اچھا، انہیں ایک خاص تعداد میں پڑھنا ہے، اب اس کے لیے چونکہ ظاہر وقت درکار ہے، اگر یہ ان کے لیے ممکن ہو تو یہ لکھوا دیتے، یا پھر وہ اسکرین پہ نمبر چل رہے ہوتے ہیں وہاں پہ یہ ڈیٹیل بھیج دیں، یا خط لکھ دیں ہمارے ٹی وی چینل کے ایڈریس پر، اپنا نام، اپنی والدہ کا نام اور ڈیٹ آف برتھ، یہ 3 چیزیں اگر وہ لکھ کر بھیج دیتے ہیں تو ان کے نام کے اعداد نکال کے اعداد کی مناسبت سے جب یہ پڑھا جائے گا تو یہ تیر بہدف ہوتا ہے۔ فی الحال یہ یا نافع ہو یا بصیر ہو، اسے منیمم 1100 مرتبہ ڈیلی پڑھنا شروع کریں۔ 2 اسماء گرامی ہیں، زیادہ وقت نہیں لگے گا، ایک ہی وقت میں بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر ہر نماز کے بعد پڑھنا چاہیں تو فجر کے بعد 300 بار پڑھ لیں، یا عشاء کے بعد 300 بار پڑھ لیں، باقی نمازوں پہ 200 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ یہ 1100 کی تعداد مکمل ہو جائے گی۔ 21 دن یہ وظیفہ کرنے سے انہیں اپنی طبیعت میں اور معاملات میں بہت بہتری نظر آئے گی، اور انشاءاللہ یہ اچھا اور بیٹر فیل کریں گے انشاءاللہ جی۔ جواب سن لیجیے آپ نے اپنے لیے جو آپ نے سوال کیا تھا، اور دعا گو ہیں انشاءاللہ اللہ کریم مہربانی کرے آپ کے لیے۔ اور ڈپریشن والے کے لیے تو ظاہر ہے مطلب سب سے بڑی پریشانی یہی ہے کہ وہ سوچ وچار اور وہ دماغ میں چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، اس کے لیے آپ کو بتایا ہے طریقہ کار جو ہے وہ شاہ صاحب قبلہ نے کوشش کیجیے گا، آپ اسی کے مطابق اپنے زندگی کے معاملات کو دیکھیں، بقیہ اللہ کریم مہربان ہے انشاءاللہ۔ نماز کی پابندی، قرآن کی تلاوت ساتھ ساتھ جاری رکھیں، مالک کائنات آسانیاں پیدا کریں گے انشاءاللہ۔
حي على الفلاح. حي على الفلاح. جی چلیے کنٹینیو ساتھ میں ہم گفتگو بھی فرماتے ہیں جو آپ گفتگو. اچھا جب ایک ہی دن میں ہم سارے پروگرامز کریں گے یا لنگر وغیرہ کے ارینجمنٹس کریں گے تو ظاہر ہے سب لوگ ہی اس دن لنگر کر رہے ہوں گے اور سب ہی کھانے والے ہوں گے تو بے حرمتی ہوتی ہے. یہ توجہ بھی پھر جو ہے وہ ہٹ جاتی ہے, مطلب ختم ہو جاتی ہے. یقیناً ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم اسے اس انداز میں یہ معاملہ ہو. آج کل چونکہ ایک بڑا خوبصورت ٹرینڈ چل پڑا ہے ہمارے کم از کم لاہور میں, بلکہ اس کی ابتدا میں ہم باہر بھی دیکھ رہے ہیں مختلف شہروں میں 10 روزہ محافل ذکر اہل بیت. یقیناً اس کی برکت یہ ہے کہ پورے عشرے میں یہ محافل سجتی رہتی ہیں. اچھا دیکھنے میں یہ آیا کہ پہلے دنوں کی محافل کے ارینجمنٹس ایسے علاقوں میں کہ جہاں پہ تھوڑے مسائل ہیں یا وسائل کم ہیں, دور دراز کے جو علاقے ہیں ان پہ اگر یہ مسئلہ ہے تو ان احباب کو یہ سوچنا چاہیے کہ پہلے دن میں اگر محفل کا آپ ارینجمنٹ کر رہے ہیں یا 11 محرم کو کر رہے ہیں یا 12 کو کر رہے ہیں یا 25 محرم کو کر رہے ہیں, اجر و ثواب وہی ہے. تو اسے ہم اس انداز میں کریں تاکہ احترام محرم کا ایک سما رہے, ایک ماحول رہے. اور دوسری جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ فکر ذکر اہل بیت کے ساتھ فکر پیغام اہل بیت کو بھی ہم نے عام کرنا, اجاگر کرنا ہے. بالکل فکر حسین کیا ہے اسے ہم نے عام کرنا ہے. ایک کال لے لیں, شامل کر لیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ میں رشیدہ جوید بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی بتائیے. اور میں نے اپنے بیٹے کے لیے پوچھنا ہے. جی بتائیے بیٹے کا نام. بیٹے کا نام ہے شاہد جوید. شاہد جوید. کیا مسئلہ ہے جی اس کا؟ اس کا مسئلہ ہے کہ وہ ایک لگا رہا ہے نا, وہ باہر بھیجتا ہے لوگوں کو باہر, اور وہ ہے دے اس کا 7 والوں کا, تو اس کو 2 دفعہ ایسے ہی نا وہ لے جاتے ہیں پیسے چرا کے. اب بھی ایک بڑا اس نے کر دیا, ایک ڈاکٹر رکھا ہوا تھا اس نے, اور وہ بہت پریشان ہے. وہ بڑا ہے نا. ہیلو جی سن رہے ہیں آپ, مطلب بیٹے کے بارے میں باہر جانے کے لیے کچھ سوال آپ کریں. نہیں باہر تو وہ بیٹا میں نے پوچھنا, اس کے بعد سختی آئی ہوئی ہے. سختی آئی ہوئی, ٹھیک کام کے حوالے سے. ٹھیک چلیں ٹھیک ہے. جی سن لیا مریم رہنمائی کرتے ہیں آپ کی انشاءاللہ. ٹھیک ہے بہت شکریہ, جزاک اللہ. پروگرام دیکھیے. پرویز صاحب جو آپ نے اپنے مطلب بیٹے کے بتایا ہے نام بھی, اور کاروباری حوالے سے سختی, یعنی کہ اس طرح پہلے چونکہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا تو اس لیے ہم نے آپ سے پوچھا ہے. تو بہرحال انشاءاللہ سولوڈی صاحب رہنمائی فرمائیے گا, ان کے بیٹے کے لیے کچھ بتائیے گا ضرور. دیکھیں میری بہن, اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے, آپ سورۃ یاسین جو ہے اس کو صبح کی نماز کے بعد 7 دن پڑھنا ہے اور 7 مرتبہ پڑھنا ہے سورۃ یاسین کو. روزانہ صبح نماز کے بعد 7 مرتبہ سورۃ یاسین پڑھیں اور پڑھ کر اللہ کے حضور میں دعا کریں اور پانی دم کر کے اپنے بیٹے کو بھی پلائیں اور خود بھی سارے پئیں. یہ 7 دن عمل کریں سورۃ یاسین کا. انشاءاللہ جو مشکل ہے, جو سختی ہے, جو پرابلم ہے, اللہ کے حضور میں انشاءاللہ دعا کریں تو سب ٹھیک ہو جائے گا. یہ صرف 7 دن آپ عمل کریں انشاءاللہ. جی 7 دن کے لیے یہ سورہ یاسین کی تلاوت یعنی وظائف کی صورت میں آپ کو بتائی گئی ہے, اور یہ کیجیے گا انشاءاللہ. اللہ کریم نے چاہا تو معاملات بہتر ہوں گے, مالک کائنات آسانیاں جو ہے وہ پیدا کرے. ہم دعا گو ہیں انشاءاللہ آپ کے بیٹے کے لیے. اور باقی تو اونچ نیچ ظاہر ہے کاروبار کا, ان چیزوں کا حصہ ہے, سبھی ساتھ ہی ہے. انشاءاللہ اللہ کریم مہربانی کریں گے. مزید آگے بڑھتے ہیں جی ہم انشاءاللہ. دیکھتے ہیں نیکسٹ جو ہے وہ کالر, ان سے ہم بات کریں گے, دیکھیں گے کون کہاں سے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ میں امینہ بی بی بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. بات جی بتائیے. وہ میں نے قاری صاحب سے بات کرنے سے پوچھنا تھا. جی آپ سوال کریں, وہ سن رہے ہیں, بتائیں. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میں 18-19 سال سے یہ اسلام آباد کے اندر گھر بنایا. جی
और घर के कोई हालात बिल्कुल ठीक नहीं है। मियाँ 4 साल से घर में बेकार बैठे हैं, बच्चे बिल्कुल पढ़ाई में तवज्जो नहीं देते। मेरा बेटा भी बहुत ज्यादा बीमार रहता है और एक ही बेटा है। ठीक, आपका नाम क्या है पूरा? अमीना बीबी। अच्छा, वालिदा का नाम? अशरफ जान। ठीक, चलें, बेहतर है जी, रहनुमाई करते हैं इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। शाह साहब की बिल्ला रहनुमाई करेंगे इंशाल्लाह। सवाल आपने किया, 18-19 साल से इस्लामाबाद में हैं और मसाइल हैं कारोबारी शौहर के लिए, घरेलू, तो इंशाल्लाह रहनुमाई करते हैं शाह जी। जी शाह जी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हम अपनी इस बहन के लिए दुआगो हैं कि अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाए, करम नवाज़ी फरमाए, इनकी परेशानियाँ दूर फरमाए। तो मेरी बहन, 2-3 चीज़ें हैं कि घर का कोई भी फ़र्द नमाज न छोड़े। बहुत सारे मसाइल आपके इंशाअल्लाह हल हो जाएंगे जब आप नमाज की पाबंदी करेंगे। तो एक तो नमाज की पाबंदी की जाए, और दूसरा जो अमल है वो ये है कि बुलंद आवाज़ से घर में कुरान की तिलावत की जाए या तिलावत कुरान की रिकॉर्डिंग को प्ले किया जाए। बुलंद आवाज़ में उसकी आवाज़ पूरे घर में गूंजती रहे और घर के तमाम अफराद कुरान पाक की तिलावत करें। नमाज फ़ज्र के बाद सूरह यासीन शरीफ पढ़ें और नमाज मगरिब के बाद सूरतुल वाक़िया पढ़ें। यकीन कीजिए, अगर नमाज की पाबंदी और घर में बुलंद आवाज़ से कुरान की तिलावत या तिलावत को प्ले कर दें और ये 2 सूरतें इन औकात में पढ़ें, तो आप हैरान रह जाएंगे कि कितनी तब्दीली आएगी और कितना करम हो जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। लेकिन अमल इसी अंदाज में करना है जो मैंने अर्ज़ किया है, और जब काम चल पड़े तो फिर आपने एक मामूल बना लेना है कि अल्लाह की राह में सदका और खैरात उसे मामूल में रखें। सदका यकीनन बलाओं को टाल देता है और रिज़्क़ में इजाफे का सबब और ज़रिया बन जाता है। इंशाअल्लाह आपकी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी इंशाअल्लाह जी। जवाब आपने सुन लिया जी, मुकम्मल आप तक पहुँच गया। दुआगो हैं, अल्लाह करीम आसानियाँ करे आपके लिए भी इंशाअल्लाह। मज़ीद आगे बढ़ते हैं जी, हम नेक्स्ट देखेंगे कॉलर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? जी, शैला बीबी बात कर रही हूँ। जी बताइए। जी, हमारा घर में ये मसला है ना, हमारी रोजी जो अबू वगैरह कमाते हैं ना, तो उसमें बरकत नहीं है। टीवी का वॉल्यूम जरा बंद कर दें आप, मेहरबानी। हेलो जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालिद साहब का नाम बताएं। जी, हजरत अली। जी, हजरत अली। वालिद साहब का नाम? हजरत अली नाम है वालिद अच्छा, साहब का। माशाल्लाह जी, सुभान अल्लाह, बड़ी अच्छी बात। अच्छा जी, चलें, क्या करते क्या हैं काम? रिश्ता चलाते हैं तो। जी, अल्लाह करीम आसानियाँ करे। चले इंशाल्लाह हम रहनुमाई करते हैं जी, ज़रूर बताते हैं आपको। बहुत शुक्रिया जी। किबला पीर साहब बताइएगा इनके लिए। देखें मेरा बेटा, आपने अब जो आपको बताएंगे वो मे भी कि आप अपने वालिद से ना पूछ सकें। मेन चीज़ तो ये होती है कि रिज़्क़ में अगर इंसान मेहनत मुशक्क़त इतनी कर रहा है और रिज़्क़ हलाल कमा रहा है तो फिर उसमें बरकत होनी चाहिए। बरकत तो वही नहीं होती जहाँ इंसान डंडी मारता है अपने कारोबार में, झूठ बोलता है और बेईमानी करता है, हेरा फेरी करता है, फ्रॉड करता है, नाप तोल में कमी करता है। जितने मर्जी पैसे कमा ले वो फिर बरकत तो नहीं होती ना। साफ ज़ाहिर बच्चे तो बाप से नहीं पूछ सकते कि आप पैसा कहाँ कैसे कमा के लाते हैं, कहाँ से लाते हैं। बारकफ ये है कि अल्लाह ताला सबको रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफीक दे, और आप अपने वालिद के हक़ में दुआ करें। और वालिद साहब को अगर वो नमाज नहीं पढ़ते तो आप उन्हें इतना कह सकते हैं कि पापा नमाज पढ़ा करें, हमारे रिज़्क़ में अल्लाह बरकत डालेगा। नमाज पढ़ने से भी काफ़ी जो नेगेटिव माइंड इंसान का होता है वो चेंज हो जाता है कि वो नमाज पढ़ क्योंकि नमाज इन सलाह तनहा अनिल फ़ाहिशा वल मुनकर, नमाज का ये तो अल्लाह का हुक्म है कि इंसान नमाज पढ़ता रहे, एक ना दिन आएगा कि वो बेहयाई और बुरे कामों से रुक जाएगा। आप इतनी तलकीन ज़रूर करें, जैसे बड़ों का हक़ है, अगर बड़े नहीं करते हैं तो छोटों का भी हक़ है, वो बड़ों को भी कह सकते हैं, दीन के मामले में छोटे भी कह सकते हैं। तो आप अगर वो नमाज नहीं पढ़ते तो आप उन्हें कहें कि पापा नमाज पढ़ा करें, आप ख़ुद भी पढ़ें। नमाज पढ़ने से इंशाअल्लाह काफ़ी बेहतर आपके हालात हो जाएंगे। चलें, अल्लाह करीम मेहरबानी करे जी। इंशाअल्लाह दुआगो हैं, मालिक आसानियाँ पैदा करे आपके लिए भी, आपके वालिद साहब के लिए भी, और घरेलू मामलात भी बेहतर होंगे इंशाअल्लाह। नेक्स्ट देखेंगे हम कॉलर।
अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। जी कौन बात कर रहे हैं? जी मैं साइमा बात कर रही हूँ लाहौर से। साइमा लाहौर से, जी बताइएगा क्या सवाल है? मेरा मसला ये है कि मैं जब सोती हूँ रात को मुझे बहुत डरावने ख्वाब आते हैं जी। और मैं डर के उठ जाती हूँ और मेरी बेटी मुझे उठा देती है आवाज देके, तो मैं ठीक हो जाती हूँ। लेकिन ये हर दूसरे तीसरी नाइट को ये होता है। कभी कोई काला रीछ नजर आता है ख्वाब में, कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं कि जो बहुत मेरे लिए मतलब अच्छी नहीं होती, जो मुझे नजर आ रही होती ख्वाब में। अच्छा, इसका कोई हल बता दें। ये कब से है आपके साथ मामला पेश? ये मुझे हो गया तकरीबन 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए? अच्छा ठीक, चले ठीक है जी, रहनुमाई करते हैं इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। प्रोग्राम देखते रहिएगा, शाह साहब इंशाल्लाह रहनुमाई कर देंगे इस हवाले से जो आपने बताया है, ख्वाब जो आप पाते हैं मुख्तलिफ रात के इस पहर में। जी शाह जी बताइएगा। अच्छा बहन, एक तो आपने दाईं करवट पे लेटना है, पहली एहतियात ये है रात को सोते हुए। और दूसरी चीज़ ये है कि आपने सोने से कबल 4 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है और चारों कुल पढ़ने हैं, सूरतुल काफिरून, सूरतुल इखलास, सूरह फलक और सूरह नास। 4 बार आयतुल कुर्सी और चारों कुल पढ़ने के बाद आपने अपने दोनों हाथों को इस तरह हथेलियों को जोड़ के फूंक मारनी है और फूंक मार के पूरे जिस्म पे फेर लेना है। ये पढ़ने के बाद आपने दाईं करवट पे लेटना और गुफ्तगू कोई नहीं करनी। यानी जब आप बिल्कुल सोने का इरादा कर चुके तो उसके बाद आपने ये पढ़ना है और पढ़ के अपने ऊपर फूंक मार लेनी है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको डरावने ख्वाब नज़र नहीं आएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जवाब सुन लिया जी आपने, शाह साहब ने बता दिया है। और अल्लाह करीम मेहरबानी करें, इंशाअल्लाह आसानियाँ पैदा करें। कोशिश ये भी साथ साथ करनी चाहिए कि रात गए तक जो है वो जब बहुत ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल, ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ जो है वो ऐसी वीडियोस का, मोबाइल फ़ोन का, और जब रहता है तो फिर दिल और दिमाग में ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं। इसीलिए जो है वो जो रात सोते वक्त जो दुआएं हैं, जो रात सोने के वक्त जो है वो पढ़ी जाती हैं, उनके लिए भी ख़ास बहुत कहा गया है कि सोने से पहले जो है वो दुआ पढ़नी चाहिए, ताकि आप उस करम के हिसार में रह सकें और इस तरह के जो परेशानियां हैं, वसवसे हैं, ख्यालात हैं, इन तमाम चीज़ों से जो है वो आप दूर रह सकें। बाकी हम दुआ गो हैं इंशाल्लाह आपके लिए भी अल्लाह करीम आसानियाँ जो है वो पैदा फरमाए। और भी हमारे जितने कॉलर साथ साथ सवाल कर रहे हैं उन सब के लिए भी इंशाल्लाह दुआ गो हैं। और प्रोग्राम के लास्ट में तो यकीनन जब इज्तिमाई तौर पर दुआ होगी तो आप सब जो है वो हमारे साथ शामिल होंगे इंशाल्लाह। और कोशिश किया करें कि आप जो है वो शामिल हुआ करें दुआ में, ताकि इज्तिमाई जो एक वसीला हम अपने रब की बारगाह में पेश करते हैं, मालिक किसी के सदक़े में अपना करम फरमाए, अपना फजल फरमाए। मज़ीद आगे बढ़ेंगे जी इंशाल्लाह। और नेक्स्ट भी हैं कॉलर, उनसे हम बात करते हैं इंशाल्लाह, देखेंगे कौन है, कहाँ से हैं, क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी वालेकुम सलाम। जी कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? मैं सना बोल लाहौर से। जी बताइएगा। मेरा मसला बच्चे नहीं हो रहे, 7 साल हो गए, बड़ी परेशानी, कहते तवीतां दा मसला, तवीत पाए हुए सूह बननी हुई है, तो इस तरह बड़ी परेशानी बाबा जी। ठीक, क्या नाम है आपकी वालदा का? मेरी अम्मी का नाम अनवर बीबी। शोहर का नाम बताएं। आमर इकबाल। कोई मसला है मेडिकली, कोई नहीं परेशानी? कोई मतलब नहीं, सब कुछ करवा लिया, रिपोर्टां सही आ रही हैं। ठीक, हाँ जी, कहते तवीतां दा मसला है, सूह बननी हुई है, इस तरह बाबा जी कोई अल्लाह लगा दे। अल्लाह करीम आसानी करे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है मेरी बहन, हम रहनुमाई करते हैं, आप प्रोग्राम देखिएगा, बता देते हैं आपको इंशाल्लाह। पीर साहब औलाद के लिए बहन ने सवाल किया। मेरा बेटा, आप सूरत नूह है 29वें पारे में, आप जब असर की नमाज पढ़ें तो सूरत नूह को 3 मरतबा आपने पढ़ना है रोज़ाना। कोई इतनी लंबी सूरत नहीं है, 29वां पारा निकालेंगी तो आपको मिल जाएगी सूरत नूह जो है। 3 मरतबा रोज़ाना आपने, और इसको आपने शुरू करना है मंडे वाले दिन, पीर वाले दिन, असर की नमाज के बाद आप इसको पढ़ें। और उसके बाद आपने अल्लाह के हुजूर में दुआ भी करनी है, और साथ पानी रख लें तो पानी में थोड़ा सा शहद मिला के और उसको दम करके आपने पीना है। ये 21 दिन आप करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाएंगे। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया।
نیکسٹ کالر ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. قاری صاحب یہ میرا بھائی ہے نا بڑا سب سے جی, تو وہ نشہ کرتے ہیں, ایس پی پیتے ہیں, پاؤڈر بھی پیتے ہیں. اچھا جی. تو سارے وظیفے ہم نے کر دیے لیکن کوئی اثرات نہیں ہے, پتہ نہیں کہ کیوں نہیں تھے, تو علاج وغیرہ سب کچھ کیے ہم نے. نام بتائیں بھائی کا. راحت. کیا نام ہے؟ راحت. راحت. ٹھیک, چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ. بتاتے ہیں ضرور بتاتے ہیں راحت کے لیے کچھ آسانیاں, اور تاکہ وہ راہ راست پہ آ سکے, تو اس کے لیے انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں. نشے میں جو آج کل ایک بہت زیادہ اور بہت بڑے جو پیمانے پر طبقہ ایسا ہمارا جس کو ہم دیکھ رہے ہیں, اور یقیناً ایسے اپنے بھائیوں کو دیکھ کر ہمارا دل جو ہے وہ خون کے آنسو ہوتا ہے کہ یہ اپنی جوانی اور اپنا وقت اور اپنا یہ تمام چیزیں کس معاملے میں صرف کر رہے ہیں. شاہ جی بتائیے گا کچھ رہنمائی بہن کی. سب سے پہلے تو دعا گو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے صدقے اس بچے کو راہ راست نصیب فرمائے, راہ ہدایت نصیب فرمائے, اور جس کرب سے والدین گزر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے انہیں نجات عطا فرمائے. والدہ اس نوجوان کی جب وہ نوجوان سویا ہو اس کی پیشانی کے سامنے والے بال پکڑ کے 21 مرتبہ یا خبیرو پڑھیں. اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی ہے یا خبیرو, 21 مرتبہ پڑھیں اور پڑھ کے پھونک ماریں اس کے ماتھے پر اور چہرے پر. اور اس سے اگلا مشورہ یہ ہے کہ آپ ضرور اس کا علاج کروائیں. نشہ وغیرہ چھوڑنے کے لیے, منشیات سے نجات کے لیے علاج بھی ساتھ ضروری ہے. اور یقیناً وہ والدین جو ہمیں سن رہے ہیں ہمارے حیا الفلاح پروگرام کی وساطت سے کوہ نور ٹی وی چینل پہ, دستبست آپ سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے پر نگاہ رکھیں کہ وہ کس کمپنی میں ہیں, ان کے دائیں بائیں کیسے لوگ ہیں, ان کے دوست کیسے ہیں, وہ کہاں جا رہے ہیں, کہاں سے آ رہے ہیں, ان کا وقت کہاں گزر رہا ہے. یہ انتہائی ضروری ہے, ورنہ پھر زندگی بھر کے لیے پریشانی ہوتی ہے. اور میں کل بھی ایک جگہ پہ گفتگو کرتے ہوئے عوامی اجتماع میں یہ بات کر رہا تھا کہ جو ٹین ایج ہے اس کی حفاظت کرنا ضروری ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف 7 سال ہوتے ہیں جو بڑے کٹھن ہیں, بڑے قیمتی ہیں. والدین کے لیے اگر ان 7 سالوں میں اپنی اولاد کی صحیح معنوں میں نگرانی کر لیں تو میرا خیال ہے کہ ساری زندگی سکھی رہیں گے والدین. یعنی 13 سے لے کر 19 تک. یہ جو ایج ہے نا, یہ واقعی ایک ایسی ایج ہے کہ جس میں مختلف ماحول اور مختلف دوست اور یہ چیزیں بعض اوقات راہ راست سے ہٹا دیتی ہیں. چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو, اس پہ نگاہ رکھیں. اسکول جانے کا وقت کیا ہے, واپسی کب ہے, کالج جانے کا ٹائم کیا ہے, واپسی کس ٹائم ہے, جاتے کس کے ساتھ ہیں, واپسی کس کے ساتھ ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں ان پہ نگاہ رکھنا انتہائی ضروری ہے. اگر آج آپ اپنی جاب اور اپنا کاروبار, اپنا بزنس اسے پرائورٹی دیں گے اور بچوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں گے تو کل پچھتائیں گے, پریشانی ہوگی. یہ کافی دنوں سے میں اس بات کو محسوس کر رہا ہوں اور یہ پیغام دے رہا ہوں. یہ سمجھ لیں ایک پیغام بھی ہے. یہ بہن جس انداز میں دکھی تھی اپنے بھائی کے لیے, اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس بہن کو بھی چین نصیب فرمائے بھائی کے حوالے سے. اور نشے کی لت جو ہمارے وطن کے معماروں کو اور جوانوں کو کھا رہی ہے, اللہ اس لعنت سے ہمارے وطن عزیز پاکستان کو پاک فرمائے. آمین آمین آمین. شاہ جی بہت شکریہ. یقیناً ایک بہت خاص جو ہے وہ توجہ آپ نے اس جانب دلوائی ہے. اور ہم بھی ساتھ ساتھ تو بات کرتے رہتے ہیں اپنے اس پروگرام میں مختلف موضوعات پر, لیکن خدارہ اپنے ایسے دوستوں کا, اپنے بھائیوں کا اور اپنے گھر والوں کا ہمیں خیال کرنا ہے. اور ایک بہت بڑی تعداد میں اب جو ہے وہ اس وقت اس جانب لوگ جا چکے ہیں, تو ان کو واپس لانا وہ بھی ایک مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ خاص طور پر بڑی حکمت عملی کا مظاہرہ کرتے ہوئے, تاکہ کسی قسم کا نقصان نہ ہو. ظاہر ہے جو ماں باپ ہوتے ہیں گھر والے, ان کے دل میں بس یہی ہوتا ہے کہ ان کا بیٹا ہے یا ان کا بھائی ہے, یعنی اس کی جان کو کوئی نقصان نہ ہو, تو ہم وہ اس کو منع نہیں کرتے ہیں یہ سوچ کر.
لیکن ان کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ اسی کی جان کچھ دنوں کے بعد چلی جاتی ہے اس تمام معاملات میں. دعا گو ہیں اللہ کریم آسانیاں پیدا کرے آپ سب کے لیے. آج کے پروگرام میں جتنے بھی کالرز شامل ہوئے, جو سوالات آپ نے کی, جو مسائل آپ نے ڈسکس کیے, مالک کائنات آپ سب پر اپنا کرم اور اپنا فضل فرمائے. اب آخر میں انشاءاللہ دعا ہوگی جیسے ہر روز پروگرام کے لاسٹ میں ہوتی ہے. آپ سب لوگ جانتے ہیں ہمارے ساتھ دعا میں شامل بھی ہوتے ہیں آپ سب, اور انشاءاللہ بہت سے احباب دعاؤں کے لیے کہتے بھی رہتے ہیں. ان سب کے لیے بھی انشاءاللہ اجتماعی طور پر دعا جناب قبلہ سہروردی صاحب فرمائیں گے. شاہ صاحب کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. سہروردی صاحب کا شکریہ, تشریف لائے اور لاتے ہیں انشاءاللہ, لاتے رہیں گے. اللہ کریم آپ دونوں شخصیات کو سلامت رکھے. اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کو اور کوہ نور ٹی وی کی پوری ٹیم کو آپ اجازت دیجیے گا, اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. آمین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آمین. اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. الہ العالمین ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ہم سب کی مشکلات کو آسان فرما, پریشانیوں کو دور فرما. جتنے ہمارے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں ہوئے ہیں دعا میں شامل ہیں, سب کی حاجات کو پورا فرما, سب کو اپنے نیک مقاصد میں کامیابیاں فرما. یا اللہ اپنے پیارے حبیب کا صدقہ ہم سب کی خیر فرما, پوری امت کی خیر فرما, پاکستان کی خیر فرما, ہمارے ماں باپ کے درجات کو بلند فرما, ہر کلمہ گو کی بخشش اور مغفرت فرما, اتفاق امت اور اتحاد امت فرما. الہی الہ العالمین صدقہ حسنین کریمین کا ہماری ظاہری اور باطنی مشکلات کو آسان فرما. اللہم وصلی اللہ تعالی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.